آج کوفے کا شہر دو ننھے سے پھول کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. اتفاق سے موت وہاں لے گئی جہاں موت لکھی ہوئی تھی. ایک ملعون ہے جس کا نام حارث ہے، جس نے مسلم کی جوڑی پر بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا. لیکن 10 ذی الحج کا دن ہر کوئی قربانیاں لے کر آیا. کوئی بھیڑ کی قربانی لے کر گھر سے باہر آیا اسماعیل و ابراہیم کی سنت زندہ کرنے. کوئی گائے لے آیا، کوئی بھینس لے آیا، کوئی بکرا لے کر قربان کیا ہوگا. لیکن کوفہ کے شہر میں 2 قربانیاں ایسی قربانیاں ہیں جن کا عجیب قربانی کہا جاتا ہے. ہر طرف جانوروں کی قربانیاں آئیں. ایک گھر ایسا تھا جس گھر میں ایک ظالم مسلم کی 2 قربانیاں لے کر باہر آیا. مسلم کی جوڑی کی قربانی کرنے کے لیے دریا کی طرف روانہ ہو گیا. لوگ جانور ذبح کر رہے تھے، یہ قاتل کہہ رہا تھا آج میری قربانی مسلم کی جوڑی ہے، آج میری قربانی مسلم کی جوڑی ہے. عجیب سا منظر تھا. یہ دھڑکیں بھی دیتا ہے، بچوں کو تازیانے بھی مارتا ہے. چلتا چلتا دریائے فرات کے کنارے پہ آیا ہوا تھا. اس نے مارنے کا ارادہ کیا. مسلم کا بڑا بیٹا آگے بڑھ گیا، کہنے لگا ظالم اے حارث، میری 3 باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو مان. حارث پوچھتے بتا. حارث پوچھتا ہے اے غریب بچوں، اے میری قید کے اسیر بچوں، اے اہل بیت کی آل کون سی باتیں ہیں؟ کہتا ہے ہمیں معلوم ہو گیا تو آج ہمیں مارے گا ضرور. میری پہلی وصیت یہ ہے ہمیں ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے جاؤ. وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، مارنا چاہے گا تو مار دے گا، نہیں مارنا چاہے گا تو اس کی مرضی. ہماری دوسری وصیت ہے ہمیں بازار میں لے جاؤ، وہاں جا کے فروخت کر. تو جانتا ہے مصر کے بازار میں یوسف فروخت ہوا تھا، بہت بڑی مہنگی قیمت پہ فروخت ہوا تھا. وہ یوسف تھا. ہم اہل بیت کی آل ہے، ہم اہل بیت کی آل ہے. یوسف سے کئی گنا قیمتی ہمیں فروخت کرنا، ہم بک جائیں گے. کہتا ہے نامنظور ہے یہ میری، یہ تمہاری بات. کہتا ہے چھوٹا شہزادہ بھی اور بڑا کہنے لگ گیا اگر تو ہماری یہ یوں شرائط نہیں مانتا، آخری شرط ہے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. کہتا ہے پڑھ لو، یہ فائدہ دیتی ہے تجھے. یہ دونوں شہزادے چلے دریا کی طرح وضو کرنے، لیکن یہ کہتا ہے وضو نہیں، تیمم کرو، عید کا دن ہے، ایک قاتل مار رہا ہے. پھر یہ بھی کہتا ہے پانی نہ پیو. بچوں نے تیمم کیا، شہزادوں نے مٹی سے تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے. قاتل ملعون نے تلوار نکالی. مجھے یہ بتاؤ ایک چھوٹا سا بچہ تو چھوٹی سی چھری سے بھی ڈر جاتا ہے، مگر یہ چھوٹے سے بچے ظالم کی اتنی بڑی تلوار کو دیکھ کے کیسے صبر کیا ہوگا. اس نے وار کرنا چاہا کہ بڑے شہزادے کو قتل کرو. چھوٹا آگے بڑھ کے آ گیا، کہتا ہے نہ مارو،
سہارا بن جائے گا. اس نے کہا چھوٹے کو ماروں, بڑا آگے بڑھ گیا, کہتا ہے نہیں 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 مجھے مارو, کیسے برداشت کروں گا, میرا بھائی ہوگا, چھوٹا بھائی مر رہا ہو, قاتل مار رہا ہو, میں دیکھ رہا ہوں. اس ظالم نے وار کیا, بڑے کو شہید کیا, سر اپنے پاس رکھا, دھڑ کو دریا کے حوالے کیا, سر کو اپنے پاس رکھا, دھڑ کو دریا کے حوالے کر دیا, پھر چھوٹے کو بھی شہید کر دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس ملعون نے سر اٹھائے, ابن زیاد کے دربار میں گیا. اتنا بڑا ظالم تھا ابن زیاد, ایک مرتبہ اٹھا بھی صحیح, بیٹھا بھی صحیح, کہتا ہے مار کے آیا ہے, کہتا ہے ہاں قتل کر دیا, سر لے کر آیا ہوں, اس کے بدلے انعام دیجئے. کہتا ہے میرا تو اعلان تھا زندہ لے کر آنا, تو قتل کر کے کیوں آیا ہے؟ آپ نے میرے حکم کی عدولی کیا ہے, سپاہیوں اس کو پکڑو, اسی جگہ پر لے جاؤ جہاں اس نے نلے سے پھولوں کو مارا ہے. خیال کرنا, کبھی اس بات کا خیال کرنا, یہ نجس خون پاکیزہ خون سے شامل نہ